اچھا، کبھی کسی مصروف سڑک پر ٹریفک جیم میں پھنسنے کا اتفاق ہوا ہو؟ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے نا جہاں ہر طرف سے بس گاڑیاں ہارن بجا رہی ہوتی ہیں۔ جی بالکل، اور راستہ بالکل بلاک ہوتا ہے۔ ہاں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی گاڑی کوئی بھی 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر ڈرائیور کے ذہن میں بس یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی جگہ دی تو دوسرا آگے نکل جائے گا، اور وہ خود وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آج جن رپورٹس، تجزیوں اور دستاویزات کا ہم اس تفصیلی جائزے میں مطالعہ کر رہے ہیں نا، وہ بالکل اسی ٹریفک جیم کی ایک بڑی عالمی اور مقامی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد محض کوئی خبریں پڑھ کر سنانا نہیں ہے۔ ہمارا مشن ان بظاہر بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑنا ہے۔ مطلب مشرق وسطیٰ میں آبنائے ہرمز کی بندش سے لے کر پاکستان کی پارلیمنٹ اور ایک عام انسان کے بجلی کے بل تک۔ بالکل۔ یہ سب کیسے جڑا ہوا ہے؟ چلے اس سب کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس جائزے کے اختتام تک اس پوری پیچیدہ صورتحال کی ایک صاف اور واضح تصویر سامنے آ سکے۔ اور اس تصویر کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ محض الگ الگ خبریں یا واقعات نہیں ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم اس تمام مواد کی تہوں میں جائیں تو یہ دراصل طاقت اور انتہائی درجے کے عدم اعتماد کی کہانیاں ہیں۔ مطلب یہ سب بقا کی وہ کہانیاں ہیں جو ایک ہی دھاگے سے بندھی ہیں۔ اچھا، یعنی ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ جب ملکوں کے درمیان یا ریاست اور عوام کے درمیان تحریری معاہدوں اور نظام پر سے اعتبار اٹھ جائے تو پھر فیصلہ صرف طاقت اور بلیک میلنگ سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو خیر، شروعات کرتے ہیں اس بین الاقوامی ٹریفک جام سے، یعنی آبنائے ہرمز کا بحران۔ جی۔ آج کی دستاویزات ایک بہت ہی دلچسپ پیش رفت سے شروع ہوتی ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف نے حال ہی میں ایران کا دورہ کیا۔ اب اس دورے کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، ان کے مطابق یہ محض ایک روایتی دورہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ مبینہ طور پر ایک امریکی پیغام پہنچانے کی کوشش تھی، جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جنگ بندی میں توسیع کر دے۔ اچھا۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے ایک پوری حکمت عملی کے تحت آبنائے ہرمز کی بیرونی جانب سے ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور ایران نے جواب میں اندرونی طور پر اس تجارتی آستے کو مفلوج کیا ہوا ہے۔ مطلب دنیا کی معیشت کی شاہراہ پر دونوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ بالکل، دونوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس بار ایران کا رد عمل روایتی سفارتی طریقوں سے یکسر مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دباؤ پڑنے پر ممالک عارضی جنگ بندی پر راضی مند ہو جاتے ہیں، لیکن رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایران نے ان مطالبات پر صرف اسی صورت میں آمادگی ظاہر کی ہے اگر کوئی مستقل اور جامع معاہدہ ہو۔ یعنی وہ عبوری ریلیف نہیں چاہتے؟ جی، وہ عبوری یا عارضی ریلیف پر ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور اس ہٹ دھرمی کے پیچھے محض کوئی ضد نہیں ہے، بلکہ ایک بہت گہری اور تلخ تاریخی منطق ہے۔ ذرا رکیے، میں یہاں اگر بحث کی خاطر تھوڑی مخالفت کروں تو جنگ بندی تو بہرحال سب کے حق میں ہوتی ہے نا؟ مطلب اس سے کم از کم سانس لینے کا موقع تو ملتا ہے، معیشت کو تھوڑا سہارا ملتا ہے، تو پھر ایران اس موقع کو فوراً کیوں نہیں لپک لیتا؟ یہ سب کچھ یا کچھ نہیں والی ضد کیوں ہے؟ کیونکہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو سانس لینے کا موقع ہوتا ہے نا، یہ اکثر ایک جال ہوتا ہے۔ جو تاریخی مثالیں ان دستاویزات میں دی گئی ہیں وہ اس منطق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہیں۔ اچھا، کون سی مثالیں؟ سب سے بڑی مثال تو یوکرین کی ہے۔ 90 کی دہائی میں یوکرین دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی طاقت تھا۔ صحیح۔ پھر کیا ہوا؟ عالمی طاقتوں نے اسے ضمانت دی کہ تم اپنے ایٹمی ہتھیار ترک کر دو، ہم تمہاری سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے اعتبار کر لیا۔ بالکل۔ یوکرین نے ان زبانی اور کاغذی ضمانتوں پر اعتبار کیا، اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو گیا، اور آج کے نتائج سب کے سامنے۔ وہ اپنی بقا کی جنگ اکیلا لڑ رہا ہے۔ جی، وہ بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ یہ تو واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یعنی جب آپ اپنی سب سے بڑی رکاوٹ یا طاقتور ہتھیار میز پر رکھ دیتے ہیں تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دستاویزات میں مزید مثالیں بھی موجود ہیں۔ آپ کشمیریوں اور فلسطینیوں کی دہائیوں پر محیط جدوجہد ہی دیکھ لیں۔ ہاں، وہ بھی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر اعتبار کیا، اپنا مقدمہ عالمی برادری کے حوالے کیا،
اور اس بھروسے کا کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ بالکل۔ تو ایران ان تمام مثالوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ محض زبانی ضمانتوں پر اپنی موجودہ طاقت سے پیچھے ہٹ جانا ایک خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اور اس وقت ان کی طاقت آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہے۔ صحیح، جب تک آپ کے ہاتھ میں دوسرے کی شہ رگ ہے تبھی آپ شرائط منوا سکتے ہیں۔ جی، وہ مستقبل میں بننے والی کسی کمیٹی کے کھوکھلے وعدوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا، جیسے کوئی آپ سے کہے کہ دیکھیں آپ پہلے اس گھر کا قبضہ چھوڑ دیں، سڑک پر آ جائیں، پھر اس گھر کی کیا قیمت ہونی چاہیے یہ ہم بعد میں کمیٹیوں کے ذریعے آرام سے بیٹھ کر طے کر لیں گے۔ بالکل، اور ظاہر ہے کوئی بھی عقل مند انسان اس بات پر نہیں مانے گا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا امریکی انتظامیہ واقعی یہ توقع کر رہی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس دنیا کے اہم ترین سمندری راستے کو بند کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ بغیر کسی ٹھوس ضمانت کے بس یوں ہی پیچھے ہٹ جائے گا؟ دیکھیں، امریکہ کی توقعات شاید سفارتی دباؤ سے زیادہ ان کے فوجی روب پر مبنی ہیں، اور یہیں سے اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑا تضاد جنم لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم اس معاملے کو بڑے منظرنامے سے جوڑیں نا تو ہمیں عالمی سطح پر دوہرے معیار کی ایک انتہائی واضح تصویر نظر آتی ہے۔ آج کے مواد میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کے ایک سخت بیان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے سیدھی دھمکی دی ہے کہ اگر ایران فوری ڈیل پر راضی نہ ہوا تو اس کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے اس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے واضح وارننگ دی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو امریکی بحری جہازوں کو سمندر برد کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ماضی میں امریکی ڈرونز اور جو اواکس طیارے ہیں ان کو نشانہ بنانے کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ جی ہاں۔ ویسے یہ ایواکس طیارے کوئی عام جہاز نہیں ہوتے، یہ دراصل آسمان میں اڑتے ہوئے ریڈار سینٹرز ہوتے ہیں جو سینکڑوں میل دور تک نظر رکھتے ہیں۔ بالکل، بہت جدید ٹیکنالوجی ہے۔ تو مطلب ان پر حملے کی دھمکی دینے کا مطلب ہے کہ ایران براہ راست امریکہ کی آنکھوں اور کانوں کو نشانہ بنانے کی بات کر رہا ہے۔ بالکل درست، اور یہی وہ کشیدگی ہے جو اس وقت خطے کو بارود کے ڈھیر پر بیٹھا چکی ہے۔ لیکن اس میں جو تضاد ہے نا وہ انتہائی ہوش ربا ہے۔ جی؟ رپورٹس کے مطابق امریکہ ایک طرف تو اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ایران، غزہ، لبنان، عراق اور شام کو غیر مسلح کیا جائے تاکہ خطے میں امن قائم ہو۔ اچھا۔ لیکن عین اسی وقت دوسری طرف امریکی سینٹ، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کو اکثریت حاصل ہے، وہ اسرائیل کو اربوں ڈالر کا مزید جدید اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے رہی ہے۔ یہ تو کھلی ہٹ دھرمی ہے۔ مطلب ایک طرف آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ خطے میں کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف آپ خود ایک فریق کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہی تو دوہرا معیار ہے۔ یہ صورتحال ذہن میں بہت سے سوالات جنم دیتی ہے۔ میرا مطلب ہے دنیا بھر میں جو نام نہاد امن کے فورمز بنے ہوئے ہیں، جن میں ہمارا ملک بھی شامل ہو کر یہ ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے، وہاں اس کھلے اور صریح تضاد پر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک فریق کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور دوسرے کو جدید ترین اسلحہ کما کر کہا جائے کہ بھئی اب یہاں دیر پا امن قائم ہو جائے گا؟ یہ تو عقل اور منطق دونوں کے خلاف ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سفارتکاری مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جب بنیاد ہی عدم مساوات پر ہو تو اعتبار کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب یہاں سے اگر ہم اس طاقت مقابلہ اعتبار کی کشمکش کو دیکھیں نا تو یہ صرف سمندروں یا عالمی طاقتوں تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان جو ان بڑی طاقتوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہے، آج کی رپورٹس کے مطابق وہ خود اپنے اندر بالکل اسی نوعیت کے عدم استحکام اور طاقت کی رساکشی کا شکار ہے۔ پیچیدہ ترین تنازعات سلجھانے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے اپنے گھر میں کیا حالات ہیں؟ بالکل۔ ہمارے پاس موجود دستاویزات نے پاکستان کی اندرونی سیاست، خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان موجودہ کھینچتان، ایک بہت تفصیلی اور غیر جانبدارانہ تصویر پیش کی ہے۔ جی، اور اس میں کیا دعوے کیے گئے ہیں؟ ان دعووں کے مطابق اس وقت پی ٹی آئی عملی طور پر دو واضح حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک طرف مزاحمت کا نظریہ ہے، جس کی قیادت مبینہ طور پر عمران خان کی بہن علیمہ خان کر رہی ہیں، اور دوسری طرف مفاہمت کا راستہ ہے، جس پر پارٹی کی موجودہ سیاسی قیادت چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ جو مزاحمت اور مفاہمت کی کشمکش ہے نا، یہ کوئی عام سیاسی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟
اس کی جڑیں اس سخت کنٹرول میں ہیں جو ریاست کی جانب سے قائم کیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام نہایت واضح ہے کہ مزاحمت کرنے والوں کے لیے اس موجودہ نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جس بھی لیڈرشپ نے سڑکوں پر آنے کی کوشش کی یا سخت موقف اپنایا، اسے مبینہ طور پر یا تو پابند سلاسل کر دیا گیا یا پھر وہ مکمل خاموشی اختیار کر کے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ڈر گئے یعنی؟ جی، اب ایسے میں عمران خان کی بہنیں جو کہ براہ راست انتخابی سیاست کا حصہ نہیں ہیں، وہ باہر موجود پارٹی رہنماؤں سے بھرپور مزاحمت کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں موجودہ سیاسی قیادت کا تھوڑا سا دفاع کرنا چاہوں گی۔ کیا پارٹی لیڈرشپ صرف حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہی؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر انہیں معلوم ہے کہ مزاحمت کا سیدھا مطلب جیل ہے اور پارٹی کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو کیا ان کا مفاہمت کی طرف جھکاؤ ایک فطری اور عملی قدم نہیں ہے؟ اسی لیے تو لیڈرشپ یہ الزام لگا رہی ہے کہ علیمہ خان بلا وجہ پارٹی فیصلوں میں مداخلت کر کے حالات خراب کر رہی ہیں۔ یہ دلیل اپنی جگہ وزن رکھتی ہے، بالکل رکھتی ہے، لیکن رپورٹس اس کا ایک دوسرا رخ بھی پیش کرتی ہیں۔ وہ کیا؟ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ علیمہ خان نے نہ تو کبھی ٹکٹوں کی تقسیم میں حصہ لیا، نہ پارٹی عہدوں کے فیصلے کیے، اور نہ ہی کبھی جلسے جلوسوں کی منسوخی کے احکامات جاری کیے۔ اچھا۔ جی، ان کا مبینہ مطالبہ شروع سے لے کر اب تک صرف اور صرف عمران خان کی رہائی تک محدود رہا ہے۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی اس حد تک ناراضگی کی وجوہات تلاش کی جائیں تو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کا وہ بیانیہ ہے۔ کون سا بیانیہ؟ وہ بیانیہ جس نے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اس روایتی اور پردے کے پیچھے والے کردار کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ موڑ آتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہی تحریک انصاف ہے نا جسے سوشل میڈیا کی بے پناہ طاقت نے الیکشن میں کھڑا کیا اور ایک بیانیہ دیا۔ جی بالکل۔ آج وہی سوشل میڈیا اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف کھڑا ہے اور ان پر اس بات کے لیے کڑی تنقید کر رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آ کر مزاحمت کیوں نہیں کر رہے۔ یہ ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ یعنی حالات کتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ جو ہتھیار کل تک ان کی سب سے بڑی طاقت تھا، آج عدم مزاحمت کی صورت میں وہی ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس مزاحمت کو کچلنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، دستاویزات میں ان کی سنگینی کے حوالے سے بھی ہوش ربا دعوے موجود ہیں۔ جی، میں نے بھی پڑھا تھا۔ جیلوں میں قید رہنماؤں کے حالات زندگی کے حوالے سے جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ مثال کے طور پر بشرا بی بی کی صحت کی مسلسل خرابی کا ذکر ہے۔ ہاں۔ عمران خان کو مبینہ طور پر جس طرح قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے مسائل اور خون جمنے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر یاسمین راشد جو کہ کینسر سروائیور ہیں، ان سمیت دیگر اسیر رہنماؤں کی ابتر حالت کی تفصیلات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ریاستی کنٹرول کس حد تک سخت ہو چکا ہے۔ یہ سب دعوے ایک ایسے سیاسی ماحول کی تصویر کشی کرتے ہیں جہاں سانس لینا بھی محال معلوم ہوتا ہے۔ لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے اس بیانیے کو مان لیتے ہیں جو اکثر دیا جاتا ہے کہ سخت کنٹرول اور سیاسی اپوزیشن کو دبانے سے ملک میں کم از کم سیاسی استحکام آتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب استحکام آتا ہے تو معیشت ترقی کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس قدر سخت گرفت کے بعد ملک کے معاشی حالات میں کوئی بہتری آئی ہے؟ کیا عام آدمی کی زندگی میں کوئی سکون آیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں، کسی بھی ریاستی پالیسی کا حتمی نتیجہ تو معیشت پر ہی نظر آنا چاہیے نا۔ بالکل۔ اور آج کے مواد میں جو معاشی حقائق دیے گئے ہیں وہ استحکام کے اس تمام بیانے کی جڑ سے نفی کرتے ہیں۔ ریاست کے دعووں اور زمینی حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ مثال کے طور پر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل یعنی جو SIFC ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی SIFC ہے نا جسے ملٹری اور سویلین قیادت نے مل کے بنایا تھا۔ ایک ایسا ون ونڈو آپریشن جس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں جو سرخ پیتے یا بیوروکریسی کی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے گا۔ جی بالکل۔ اور کہا گیا تھا کہ باہر سے 75 سے 200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لائی جائے گی۔ بالکل وہی دعوے تو بہت بڑے تھے، لیکن رپورٹس جو اعداد و شمار پیش کر رہی ہیں وہ پریشان کن ہیں۔ سرمایہ کاری آنا تو دور کی بات، حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ملک سے 100 ارب ڈالر کا سرمایہ باہر منتقل ہو چکا ہے۔ 100 ارب ڈالر؟ جی، 100 ارب ڈالر، یعنی پیسہ آنے کے بجائے جو موجود تھا
وہ بھی عدم اعتماد کا شکار ہوکر ملک سے باہر جا رہا ہے۔ $100 ارب کا انخلا، مطلب یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سرمایہ دار کو اس نظام اور استحکام کے دعووں پر کتنا کم اعتبار ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور جب سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے تو ظاہر ہے حکومت کے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں، اور اس کا بوجھ کس پر ڈالا جا رہا ہے؟ عام آدمی پر۔ دستاویزات کے مطابق ایک طرف دنیا میں حکومتیں اپنے عوام کو معاشی دباؤ سے نکالنے کے لیے ریلیف دے رہی ہیں، اور یہاں پاکستان میں اسی مالی سال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات پر 400 ارب روپے کی اضافی لیوی وصول کی گئی۔ 400 ارب روپے؟ جی، اور صرف مارچ کے ایک مہینے میں عوام کی جیبوں سے 52 ارب روپے کا اضافی خون نچوڑا گیا۔ اور اس معاشی بدحالی اور بد انتظامی کی سب سے تکلیف دہ اور واضح مثال ہمارا توانائی کا بحران ہے۔ اچھا؟ دستاویزات میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی IPPs کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو جس تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ ذرا اس گورکھ دھندے کو سمجھیے۔ جی بتائیں۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت پورے ملک میں بجلی کی کل طلب زیادہ سے زیادہ 25,000 میگا واٹس ہے، جبکہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی جو صلاحیت موجود ہے وہ 45,000 میگا واٹ سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے تقریباً دگنی بجلی بنانے کی مشینیں ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں۔ جی بالکل۔ یہ لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ یہ تو مکمل طور پر ناقابل فہم ہے۔ جب صلاحیت موجود ہے تو پھر اندھیرا کیوں ہے؟ اندھیرا اس لیے ہے کیونکہ یہ نظام بجلی فراہم کرنے کے لیے نہیں بلکہ کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں چند مافیاز کو نوازنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ کیپیسٹی پیمنٹس کیا ہیں بھائی؟ حکومت نے ان IPPs کے ساتھ جو معاہدے کیے ان کے تحت ریاست 2000 ارب روپے یعنی 2 ٹریلین روپے کی خطیر رقم ان کمپنیوں کو صرف اس بات کی ادا کر رہی ہے کہ ان کے پلانٹس بجلی بنانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ہیں؟ تیار کھڑے ہیں؟ جی، یعنی یہ وہ بجلی ہے جو کبھی بنی ہی نہیں، تاروں میں آئی ہی نہیں، لیکن اس کے اربوں روپے کی قیمت عام صارف کے بجلی کے بل میں شامل کر کے اس سے زبردستی وصول کی جا رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہوئی کہ کوئی شخص ایک عالیشان محل کا کرایہ ادا کر رہا ہو اور اسے سونے کے لیے محل کے باہر فٹ پاتھ پر لوٹا دیا جائے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ ایک طرف عوام سے کہا جا رہا ہے کہ ملک نازک موڑ پر ہے، قربانی دیں، پیٹرول پر ٹیکس دیں، جو بجلی استعمال نہیں کی اس کے بل بھریں، اور دوسری طرف حکمران طبقے کا طرز زندگی دیکھیں۔ رپورٹس میں واضح طور پر بلاول بھٹو، مریم نواز اور شہباز شریف کی مثالیں دی گئی ہیں، جو اس بدترین معاشی بحران میں بھی 40 گاڑیوں کے پروٹوکولز کے ساتھ سڑکوں پر گھومتے ہیں۔ جی۔ ان کی نقل و حرکت کے لیے گھنٹوں سڑکیں بند رکھی جاتی ہیں، جس میں عام انسان کا وقت اور لاکھوں روپے کا ایندھن ضائع ہوتا ہے۔ اشرافیہ اور عوام کی زندگیوں کے درمیان یہ فرق اب شرمناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ اور جب حکمرانی کا یہ حال ہونا، جب وسائل صرف چند لوگوں کے ایلے تللوں پر خرچ ہو رہے ہوں، تو پھر ریاستی ڈھانچہ کس طرح زمین بوس ہوتا ہے، اس کی ایک انتہائی دل خراش اور لرزہ خیز مثال آج کی دستاویزات کے آخر میں موجود ہے۔ کیا مثال ہے؟ BBC کی ایک تفصیلی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق پنجاب کے ہسپتالوں میں 300 سے زائد بچے ایڈز یعنی HIV جیسی مہلک بیماری کا شکار ہو گئے۔ یا خدا! اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی، تو پھر؟ بلکہ ایک ہی سرنج کا بار بار استعمال۔ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو سن کر انسان سن ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ رپورٹس بڑی تلخ حقیقت بیان کرتی ہیں کہ ان ہسپتالوں کے باہر تو وزیر اعلیٰ کی بڑی بڑی اور چمکدار تصویریں لگی ہوئی ہیں، ترقی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن انہی ہسپتالوں کے اندر والدین اپنے صحت مند بچے علاج کے لیے لاتے ہیں اور ریاستی غفلت انہیں ایک لاعلاج بیماری دے کر گھر بھیج دیتی ہے۔ یہ محض ایک ڈاکٹر یا نرس کی غفلت نہیں ہو سکتی، یہ تو گورننس کے پورے نظام کے منظم ہونے کا ثبوت ہے۔ جی۔ جب ایک اربوں ڈالر کے بجٹ والی ریاست اپنے مستقبل یعنی اپنے بچوں کو ہسپتال میں ایک چند روپے کی صاف سرنج تک فراہم نہ کر سکے، تو پھر SIFC کے اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری اور امن و استحکام کے بڑے بڑے دعوے صرف ایک بھونڈا مذاق معلوم ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کی کڑیوں کو سمیٹیں تو تصویر بڑی بھیانک لیکن بالکل واضح نظر آتی ہے۔
ہم نے دیکھا کہ بین الاقوامی سطح پر آبنائے ہرموز میں عالمی طاقتوں کے درمیان کیسا شدید عدم اعتماد پایا جاتا ہے۔ وہاں کوئی بھی فریق محض زبانی ضمانتوں پر اپنی طاقت چھوڑنے کو تیار نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ طاقت کے بغیر کیے گئے معاہدے کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بالکل اسی عدم اعتماد اور طاقت کی رساکشی کا جو سایہ ہے وہ مقامی سطح پر پاکستان کے اندرونی حالات میں بھی موجود ہے۔ بالکل موجود ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں ریاست کے دعووں اور عوام کے زمینی حقائق میں کوئی مماثلت نہیں رہی، جہاں سیاست کو طاقت، جبر اور جیلوں سے کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس جبر سے معیشت نہیں سدھرتی، سرمایہ کاری نہیں آتی، جہاں عوام 14 گھنٹے کے اندھیروں میں ہیں